ایک ساتھی اپنے بھائی کو کچھ قرض دیا تھا اور بتاتے ہیں کہ وہ قرض لوٹانے کی استطاعت رکھتے ہیں مگر لوٹا نہیں رہے، اور خود آج کل میں بہت پریشان ہوں، تو اس کے لیے کیا آپ کی نصیحت ہے؟ میں اس ساتھی کو نصیحت دوں گا جو قرض نہیں لوٹا رہے کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرض لے اور لوٹانے کی نیت کر لے اور اللہ نیت کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اس کو مہیا فرماتا ہے کہ وہ لوٹا دیتا ہے اور اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو تو اس قرض کو لوٹا دیں تاکہ آپ کے مال میں برکت ہو، ورنہ موت اچانک بھی آ سکتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک شخص کا جنازہ پڑھا، حالانکہ وہ صحابی رسول تھا۔ جب آپ جنازے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قوم کا کوئی شخص ہے یہاں پر؟ حالانکہ بہت سے لوگ وہاں موجود تھے مگر کسی نے اٹھنے کی ہمت نہیں کی۔ تو آخر صحابہ نے کہا کہ فلاں ہے فلاں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ ساتھی جس کا ہم نے جنازہ پڑھا اس پر 1 دینار قرضہ تھا، اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن ان صاحبکم محبوس بدین کان علیہ، مگر جنت کے داخلے سے اس کو روک دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا ہے۔ اگر وہ قرضہ ادا ہوگا تو جائے گا، اور اگر قرضہ ادا نہیں ہوگا تو پھر جنت میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ ایک معمولی رقم ہے مگر اس کے باوجود کتنی اس کی حیثیت اور اس کی ہیبت ہے کہ جنت کا راستہ روک دیا گیا۔ تب ایک صاحب نے وہ قرضہ اپنے ذمہ لیا تو اس کی خلاصی ہوئی اور وہ آگے روانہ ہوا۔ ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے مسند احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے جنازے کے لیے آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ اس پر قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ پوچھا کہ وہ قرضہ اس نے ادا کیا؟ نہیں کیا۔ تو اس کے ترکہ میں اتنی رقم ہے کہ قرضہ ادا ہو سکے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مانا وہ محتاج تھا کہ اس کے ترکے میں بھی رقم نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا ہو سکے۔ فرمایا کہ صلوا علی اخیکم، اس کا جنازہ تم خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یعنی آپ نے یہ ایک سزا ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا جنازہ پڑھنا یہ گناہوں کی بخشش کی علامت ہے۔ تو فرمایا کہ صلوا علی اخیکم، جنازہ تم خود ہی پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ تب ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے اس ساتھی کا یہ معاملہ دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کر دوں گا۔ تب آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اگلے دن ابو قتادہ ملے، پوچھا کہ ابو قتادہ قرضہ ادا کر دیا؟ عرض کیا کہ نہیں کر سکا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر ملے، ابو قتادہ قرضہ ادا ہو گیا؟ عرض کیا کہ جی ہاں، آج میں نے قرضہ ادا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن برت جلدہ، اب تم نے اس کی قبر کو ٹھنڈا کیا، ورنہ قبر اس کی گرم تھی، اب تم نے ٹھنڈا کر دیا۔ تو 3 دینار کی کیا حیثیت ہے، مگر دیکھیں عذاب قبر اس کو لاحق ہو گیا، اور جب تک قرضہ ادا نہ ہوا اس وقت تک یہ عذاب مسلط رہا۔ تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے معاملے میں اپنے دامن کو بالکل پاک صاف کر لیں، ہر طرح سے بری ہو جائیں اور بری ہو کر اپنے پروردگار کے پاس جائیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔